اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ سورۃ النساء کی ہے اور یہ پہلی آیت ہے سورۃ النساء کی، اور یہ بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ آئے دن آپ علماء کرام کے زبانی نکاح خوانی میں سماعت کرتے ہوں گے خطبہ میں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، پہلے اس کا ترجمہ کر لیں آپ، اس کے بعد ہم اس سے کچھ روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے، ایک شخص سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت ساری مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس کے سبب تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے سے ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اس آیت کا ہم نے ترجمہ کر دیا۔ دیکھیے اس آیت کی شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس سورہ کی شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز سے کی، اس کو غور کریں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یعنی اس سورہ کی شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی تو وہ ڈرنے سے کی۔ آخر کیوں ایسا؟ اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ دیکھیے تمام احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکام کو نازل فرمایا، وہ احکام دو چیزوں سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ حکم حقوق اللہ سے ہوگا، یا تو وہ حکم حقوق العباد سے ہوگا، ہے نا۔ اور یہ دو چیزوں پر، اور یہ تمام احکام منحصر کتنی چیزوں پہ ہوئی؟ دو چیزوں پر، ہے نا۔ ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، یعنی پہلی چیز خالق کی عظمت اور مخلوق پر شفقت، یہ دو چیزیں ہوئی۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا، ہے نا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ قطع تعلق یعنی رشتہ کو توڑنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا، جتنی بھی سارے حقوق عائد ہوتے ہیں، احکام عائد ہوتے ہیں، وہ دو ہیں، یا تو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہوگا، یا حکم حقوق العباد یعنی بندوں کے متعلق ہوگا۔ اور ان دونوں چیزوں میں سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ حقوق اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی یعنی فرائض کی ادائیگی۔ دیکھیں اللہ نے سب سے پہلے ڈرنے کا حکم دیا، ڈرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اللہ سے ڈرے گا، سب سے پہلے ڈرے گا، تو پھر وہ انسان حقوق اللہ کی ادائیگی بھی کرے گا، اور اللہ کے ڈر سے حقوق العباد کی بھی ادائیگی کرے گا۔ اور اللہ نے یاد کیسے ڈرایا؟ کیسے؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو سنو، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو۔ کون رب سے؟ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے، یعنی جب تم کچھ نہیں تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے وجود بخشا، ہے نا۔ جب تمہاری تعداد کچھ نہ تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، اور حضرت آدم کو پیدا کیا اور حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اور آج تم لوگوں کی جو تعداد دیکھ رہے ہو، اے لوگوں سنو، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دونوں ذات سے یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ جتنے بھی لوگ آج دنیا میں موجود ہیں، سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کی اولاد ہے، اور حضرت اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہے، سب کے سب اولاد ہے۔ اچھا
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے لوگوں سنو، جب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، یعنی جب تم عدم میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے وجود بخشا، جب تمہاری کوئی حقیقت نہ تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کچھ لائق بنایا، یعنی تم ہوئے خادم اور اللہ ہوا مخدوم، تم ہوئے غلام، اللہ کی ذات ہوئی آقا۔ اب بتائیں، ایک غلام کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے آقا کی فرمانبرداری کرے، ایک نوکر کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے آقا کی فرمانبرداری کرے۔ تو جب ایک نوکر کا، ایک غلام کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے آقا کا فرمانبرداری کرے، آقا کی فرمانبرداری کرے، تو یقیناً ایک انسان کا حق بنتا ہے کہ جس نے اس کو عدم سے وجود میں لایا، اس آقا یعنی اللہ رب العزت کی وہ انسان عبادت کرے، ٹھیک ہے نا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، اسی میں سے اس کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اچھا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کے سبب سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے سے ڈرو۔ دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیں غور کریں گے آپ، پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں رنگ و نسل کا کوئی امتیاز نہیں ہے، اور اس آیت میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑو گے تو اللہ کی کیا وعید ہے، اور رشتہ داروں سے تعلق جوڑتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کیا خوشخبری دیتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے نا۔ دیکھیں، اسلام میں رنگ اور نسل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بھائی اعتبار ہوگا کیسے؟ سب تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، سب کے سب۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک جان سے پوری دنیا کو، حضرت آدم اور حضرت حوا، ان دونوں جان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اب بتائیں، سب کے سب حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولادیں ہوئی، تو جب سب ایک کی اولاد ہے تو پھر امتیاز کیسا؟ نہ رنگ کا نہ نسل کا۔ رنگ کا دیکھا جائے کوئی امتیاز نہیں، اس لیے کہ سب حضرت آدم کی اولاد ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، حضرت حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنائے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو رنگ اور نسل کا، رنگ کا کوئی اعتبار نہیں، اور رہی بات نسل کا، تو نسل کا بھی اسلام میں کوئی امتیاز نہیں ہے، اس لیے کہ نسلاً اگر دیکھا جائے تو سارے لوگ ایک نسل سے جا کر کے ملتے، وہ حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ بات سمجھا رہی نا؟ تو اسلام میں رنگ اور نسل کا کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اچھا، جب رنگ اور نسل کا کوئی امتیاز نہیں ہے تو آج جی آواز صاف نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، جب اسلام میں رنگ اور نسل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جب کوئی اعتبار نہیں ہے، تو پھر آج کوئی انسان ایک دوسرے پر ڈنگے مارے تو پھر اس کو شوبھا نہیں دیتا ہے۔ اس لیے کہ رنگ اعتبار سے دیکھا جائے تو آج انسانوں کی جماعت میں آج سرخ رنگ کے بھی انسان ملیں گے، سفید رنگ کے بھی انسان ملیں گے، سیاہ رنگ کے بھی انسان ملیں گے۔ یہ انسانوں کی مطلب رنگت کے اعتبار سے کیٹیگری ہوئی ہے نا۔ اور بتائیں، اتنی ساری چیزیں ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لال ہے، کوئی سفید ہے نا، اور کوئی انسان لمبا ہے، کوئی ناٹا ہے نا، کوئی موٹا ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی پتلا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ آواز نہیں آ رہا ہے، آواز نہیں جا رہی ہے؟ اب جا رہی ہے؟ کٹ کٹ کے آ رہا ہے آواز۔ اچھا، اب جا رہی ہوگی۔ تو جب انسان کوئی انسان سرخ ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے نا، کوئی لال ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی دبلا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں انسان کے اندر۔ لیکن ایک بات بتائے، یہ فرق تو ہے، لیکن کیا انسان اپنی بنیاد میں، کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ اس کی بناوٹ میں کوئی فرق ہے؟ نہیں۔ انسان کا ناک ایک ہی جگہ یہیں پہ ہوتا ہے، چہرے کے اوپر، ہے نا۔ کبھی دیکھا ہے کسی کا ناک پیچھے ہو؟
انسان کی آنکھیں صاف نہیں ہوتی ہے، وہ بھی دو آنکھیں. کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی کی آنکھیں پیٹ پر ہو؟ انسان کا کان چہرے کے سائڈ میں ہوتا ہے. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ انسان کی آنکھ جو ہے نا دوسری کسی جگہ ہو؟ انسان مرد اگر ہے تو اس کی عورت، اس کی داڑھی وہ چہرے ہی پر ہوتی ہے. کبھی دیکھا ہے کہ کہیں دوسری جگہ ہو؟ ہے نا. انسان اگر مرد ہے تو اس کی جو چیزیں ہیں ہے نا، کیا کبھی دیکھا آپ نے کہ وہ چیز دوسری جگہ؟ نہیں دیکھے ہوگے آپ نے. تو انسان قد اور قامت اور رنگت کے اعتبار سے مختلف تو ہو سکتا ہے، لیکن انسان بنیادی شکل اور صورت کی بنیاد پر انسان کو دیکھا جائے، یعنی بنیادی طور پر دیکھا جائے تو انسان میں کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ اسلام میں رنگت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے، نسل کا کوئی اعتبار نہیں ہے نا. رنگ اور نسل کا کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے. رنگ سب کے سب تو ایک ذات سے ملتے ہیں، حضرت آدم اور حضرت حوا سے ملتے ہیں، تو پھر ان دو نسل اور رنگ کا کیا امتیاز ہے نا. اسی وجہ سے کہا گیا کہ سارے انسان کیا آپس میں بھائی بھائی ہیں، سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں. جب سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ایک بھائی کا حق بنتا ہے کہ دوسرے بھائی کی حق کی ادائیگی کرے. ایک انسان کو حق بنتا ہے کہ اپنے بھائی کو تکلیف نہ دے. اسی وجہ سے کہا گیا ہے المسلم من سلم المسلمون، کہ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا انسان محفوظ رہے. مطلب جس کی زبان سے دوسرا انسان محفوظ رہے، جس کے کان سے دوسرا انسان محفوظ رہے، جس کے پیر سے دوسرا انسان محفوظ رہے، جس کی زبان سے دوسرا انسان محفوظ رہے. یعنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، آنکھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، ہاتھ سے بھی کسی، یعنی یہ سمجھ لے کہ آپ اپنے وجود سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. حدیث پاک دیکھیں، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے، اور کسی عربی کو عجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر تقوی کے سوا کسی اور وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہے. پتہ کیا چلا کہ کون انسان عربی ہے، کون انسان عجمی ہے، یہ میٹر نہیں کرتا. میٹر تو یہ کرتا ہے کہ اللہ سے زیادہ کون ڈرتا ہے، کس کے اندر تقوی زیادہ ہے، یہ میٹر زیادہ کرتا ہے. ایک اور حدیث دیکھ لیں. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ ایک ہے اور تمہارا دین بھی ایک ہے، اور تمہارا باپ آدم ہے اور آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. اب بتائیں جب ہمارے وجود میں مٹی شامل ہے تو مٹی کا معاملہ یہ ہے کہ مٹی کو جو چیز مٹی سے بنی ہوئی ہو وہ شوبھا نہیں دیتا کہ وہ غرور کرے، گھمنڈ کرے، تکبر کرے. نہیں، یعنی ہماری جس کی بنیاد مٹی ہو بھائی وہ غرور کرے تو اس کو شوبھا نہیں دیتا. ایک اور حدیث دیکھ لیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دو غلام تھے، ایک حبشی تھا اور دوسرا نبتی. وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے. ایک نے کہا اے حبشی، دوسرے نے کہا اے نبتی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو ایسا نہ کہو، تم دونوں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہو. یعنی آپ کسی کو برا کہہ کے نہیں پکار سکتے ہیں، کسی کو ایسے لفظ سے نہیں پکار سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچے، ہے نا. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ سب کے سب کیا ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہے. اب ایک نبی کی امتی دوسرے اپنے بھائی نبی کی امتی کو تکلیف دے تو یہ شوبھا نہیں دیتا. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کے سبب سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. والارحام، اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے سے ڈرو. بہت سارے لوگ آج معاشرے میں ملیں گے نا جو اپنے رشتہ داری کو توڑ دیتے ہیں، ہے نا. آج باپ بیٹا کا نہیں ہوتا، بیٹا باپ کا نہیں ہو پاتا ہے، ماں بیٹی کی نہیں ہو پاتی، بیٹی ماں کی نہیں ہو پاتی ہے، بھائی کا نہیں ہو پاتا ہے، بہن کی نہیں ہو پاتی ہے نا. چچا بھتیجا کا نہیں ہو پاتا ہے، دادا پوتا کا نہیں ہو پاتا ہے نا. سسرال والے ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ تم قطع تعلق کرنے سے ڈرو، رشتہ داروں سے رشتے کو توڑنے سے ڈرو. اب کیوں ڈرو رشتہ داروں سے
تعلق توڑنے سے، اس کے بارے میں دیکھیں۔ بہت سارے لوگ آج دھڑلے سے رشتے کو تھوڑی تھوڑی بات پر توڑنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات سے۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک صاحب تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اس کو کسی نے بول دیا، مذاقاً ہی بول دیا، اب وہ غصے میں فائر، اب بات کرنا بھی بند، رشتہ تک توڑ دیا بندہ۔ اب بتائیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے کو توڑنے سے منع فرمایا ہے۔ اسلام رشتے کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے، رشتوں کو توڑنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اور جو انسان رشتوں کو توڑتا ہے نا، اس کی وعید کیا ہے، اس کو سماعت کرے۔ حضرت جبیر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، مطلب رشتہ داروں سے رشتہ داری کو توڑنے والا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب جو انسان رشتہ داری کو توڑتا ہے نا، جو انسان رشتوں کو توڑتا ہے، اس حدیث کے مطابق اس کا کیا انجام ہوگا آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، رشتوں کو توڑنے والا مطلب یہ کہ جو بغیر کسی چیز کے انسان کسی سے رشتہ کو توڑتا ہے۔ جیسے رشتہ آپ کو توڑنا ہے تو عقائد کی بنیاد پر، عقائد میں اختلاف ہو، ہے نا، تو اس سے آپ رشتہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ جو کفر ہو، کافر ہو، آپ کا کوئی رشتہ داری کافر ہو جائے، اس سے آپ رشتہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ مشرک ہو جائے، رشتہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یعنی جو کفر یا شرک یا عقائد کے مختلف ہونے کی بنیاد پر اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے تو پھر آپ اسے قطع تعلق کر لیں، لیکن معاملات کی بنیاد پر بغیر کسی ریزن کے آپ قطع تعلق نہ کریں۔ معاملات بگڑ سکتے ہیں، تو معاملات بگڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے رشتہ ہی کو چینج کر دے، نہیں ہے۔ ہر چیز کا حل یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنے معاملات کو ترک کر دے، ورنہ اب کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں بھائی معاملات خراب ہیں تو رشتہ رکھ کر کے کیا فائدہ؟ تو میں کہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری کو توڑنے سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ تو کوئی انسان خوشی میں تو اللہ سے اپنے رشتہ داری سے رشتہ نہیں توڑتا ہے۔ بھائی آپ میرے رشتے میں آپ بھائی لگیں گے تو ابھی کوئی معاملہ بگڑا ہی نہیں، تو رشتہ توڑنے کی کوئی بات آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ رشتہ توڑنے کی بات کب آئے گی؟ جب ہم سے آپ سے انبن ہو جائے، آپ سے ہمارا معاملات خراب ہو جائے، تب نہ رشتہ توڑنے کی بات آئے گی۔ اور رشتہ جب توڑنے کی بات آتی، اسی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم رشتہ داری کو توڑنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، سن لو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا جو رشتہ توڑتا ہے۔ ایک اور چیز دیکھ لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں بہت سخت مزاج کا آدمی ہوں، میرا دل بہت سخت ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے؟ اچھا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا کوئی انسان، رشتہ داری میں مضبوطی آئے گی۔ مسکین کو کھانا کھلائے گا، انسان کا دل نرم ہوگا۔ اب جان لیں، اچھا حضرت وہ دوسری جگہ کی حدیث آپ کو بتا دیا تھا۔ خیر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم یعنی کسی پر رحم کرنا، رشتہ داریوں میں آپس میں رحم کرنا، یعنی رحم کرنا مطلب آواز نہیں جا رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک۔ رحمان کے آثار سے ایک اثر ہے۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے، رحمان کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحمان ہی سے رحم آیا ہے، یعنی رحم کرنے والا۔ اب اگر کوئی انسان
رشتہ داریوں میں ایک دوسرے پر رحم کرتا ہے تو گویا کہ رحمان کے اس صفت کا ایک حصہ اس کو حاصل ہو گیا ہے نا. اللہ تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اتنا آواز پڑ رہا ہے. اب آواز نہیں جا رہی ہے, بس 5 منٹ. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کے آثار میں سے ایک اثر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو تجھ سے وصل کرے گا میں اس سے وصل کروں گا, اور جو تجھ سے قطع کرے گا میں اس سے قطع کروں گا. مطلب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تم سے ملے گا, مطلب جو انسان رشتہ داری کو مضبوط رکھے گا, اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے ملوں گا. اور جو انسان رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے قطع تعلق کروں گا. مطلب اس سے جب ایک رشتہ دار جب دوسرے کا کوئی نہیں ہے تو جان لے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر وہ بھی میرا کوئی نہیں ہے. کیونکہ ملاقہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تجھ سے وصل کرے گا میں اس سے وصل کروں گا, اور جو تجھ سے قطع کرے گا میں اس سے قطع کروں گا. اب دیکھ لیں جو انسان رشتہ داریوں کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے, جو انسان رشتہ کو مضبوط کیے رکھتا ہے, اس کی کیا فضیلت ہے. دیکھیں اللہ تبارک و حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دی جائے اور اس سے بری موت کو دور کر دیا جائے, تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے. مطلب کیا ہے؟ جو انسان صلہ رحمی کرے یعنی رشتہ داریوں میں مضبوطی پیدا کرے, ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرے, ایک دوسرے کو معاف کرنے کا طریقہ ڈھونڈے, ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ رکھے, ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے, تو اس کو 3 فضیلتیں حاصل ہوگی. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرما دے گا. دوسرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کر دے گا, اللہ اس کے رزق کو بڑھا دے گا. اور تیسری فضیلت اس کو یہ حاصل ہوگی کہ جب وہ انسان مرے گا تو بری موت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچائے گا. یہ فضیلت ہے ایک انسان کا جو دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے, ایک انسان کا جب اپنے رشتہ داروں سے جب رشتے کو مضبوط رکھتا ہے, قطع تعلق نہیں رکھتا ہے.